اللہ اکبر، شاید اب بس یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ ایک مسجد کے امام کے اوپر بھی خونی حملہ ہوگا۔ تو تراویح سے فارغ ہونے کے بعد میں یوں ہی سوشل میڈیا اسکرول کر رہا تھا تو میرے سامنے یہ ریل آئی جس میں ایک امام جس کے کپڑے پہ پورے خون لگے ہوئے تھے اور خون سے لبریز یہ امام کہہ رہا تھا کہ تراویح پڑھانے کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلا تبھی اس کے اوپر یہ جان لیوا حملہ ہوا۔ دوستوں ابھی تراویح چل رہی تھی، اب تراویح کے بعد ایک آدمی نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ دیکھو 12 سال میں نے امامت کی اور 12 سال امامت کرنے کے باوجود بھی میرا یہ حال بنا دیا ان لوگوں نے۔ یہ پوسرے چپلو تعلقے کے اندر یہ پوسرے گاؤں ہے جہاں پر میں نے 12 سال امامت کی، صرف اے سی کی وجہ سے میرے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا۔ یہ واقعہ چپلن کے کسی گاؤں پوسرے کا ہے جہاں پہ امام کی اے سی کو لے کے کوئی معاملہ ہونے کی وجہ سے ان پہ اس طریقے کا حملہ ہوا۔ سوچیے رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور جو شخص اللہ کے کلام کو سنا رہا ہے نماز کے بعد اسی پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں جو شخص امام بن کر کھڑا ہوتا ہے وہ صرف نماز ہی نہیں پڑھاتا بلکہ پورے جماعت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے کر چلتا ہے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آواز بلند کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہاں کے امام کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اے سی یا فین کو لے کے کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو پیار و محبت سے بھی یہ بات کو سلجھایا جا سکتا تھا۔ ایک بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ جو انسان اللہ کے گھر کی حرمت کو توڑتا ہے اس پر اللہ کا عذاب بہت سخت آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ امام صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ اور پوسرے گاؤں کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جس نے بھی امام صاحب کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کی ہے اس کے ساتھ سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں غصہ نہیں صبر اور اخلاق سکھانے آتا ہے۔